السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی الحسینی۔ دوستوں، میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں موجود ہوں الحمدللہ رب العالمین، اور میرے ساتھ صوفی سید شکیل صاحب یہاں پر موجود ہیں، نعت خواہ ہیں۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہر دن صبح شام، فجر میں، مغرب میں، عصر میں، بہت سارے وقت پر ماشاءاللہ یہ بہت پیارے انداز میں، بڑی اپنی پیاری سریلی آواز میں، بڑی خوبصورت آواز میں، اللہ پاک نے ان کو بہت پیاری آواز دی، عنایت کی ہے۔ تو اس آواز میں یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، خدائے کائنات کی شان میں، غوث و خواجہ کی شان میں، پنجتن پاک کی شان میں بہت پیارے اشعار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مولا ان کو سلامت رکھیں۔ تو میں اپنی اس بات کا آغاز جو ہے صوفی سید شکیل صاحب سے کرتا ہوں کہ کچھ اشعار عرض کریں۔ جیسے کہ دوستوں آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز میں رکھتی ہے۔ تو صوفی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں بولتا ہوں، بولیے آپ تو اشعار بولیے۔ السلام علیکم۔ درود پڑھیں بابا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں درود جو یہ دل سجا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں درود مصطفیٰ سے جو یہ دل سجا رہا ہوں، کیا بات ہے۔ اس ذکر سے مسلسل ان قریب پا رہا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہوں، اس ذکر سے مسلسل شعر رہتے سماعت جی ارشاد۔ اس ذکر سے مسلسل میں قریب پا رہا ہوں، مجھے گرد سونا چھیڑو، میری رہ گدر میں آ کر مجھے گرد سونا چھیڑو، کیا بات ہے۔ میری رہ گدر میں آ کر میں غلام مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں غلام مصطفیٰ جو مدینے جا رہا ہوں، آمین، اللہ آمین کرے۔ میں غلام مصطفیٰ۔ یہ دو شعر نعت شریف کا میں نے پیش کیا۔ اس کے بعد حضور کی پیدائش جی نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، حق ہے۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے کیا بات گھرانے ہے۔ سے، دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے، سبحان اللہ، حق ہے۔ مصطفیٰ نہیں ہوتے روشنی نہیں ملتی، بے شک۔ مصطفیٰ نہیں ہوتے روشنی نہیں
تک زمانے سے واہ واہ کیا بات ہے. پوجتے بتوں کو ہم آج تک زمانے سے. بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جب بھی روتے تھے موت ہی ٹپکتی تھی. آپ جب بھی روتے تھے موت ہی ٹپکتی تھی. گمشدہ ملی سوئی آپ کے مسکرانے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سے. گمشدہ ملی بہت سوئی خوب. آپ کے مسکرانے سے. نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. دوستوں، ابھی آپ نے ہمارے صوفی سید شکیل احمد صاحب کی دل کی آواز خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنی. جیسا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ شعر ہے: نہ کلیاں کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغی چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت پیارے الفاظ انہوں نے ادا کیے. تو میں جو ہے میرے مولا حسین کی شان میں، جہاں پر میرے سرکار غریب نواز کا روزہ مبارک ہے، چاہے وہ جنتی دروازہ ہو، چاہے ادھر کا دروازہ ہو، چاہے انٹرس کا بلند دروازہ ہو، ہر جگہ پر میرے غریب نواز دونوں کا آنا ہے. روزے مبارک میں لکھا ہوا ہے: شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. دوستوں، غریب نواز کے دربار میں ایک ایسا پیارا منظر ہے صبح و شام، جیسا کہ یہاں غریب نواز کے دربار میں بھی کچھ پیارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں: تیرا در دارالسلام ہے یا خواجہ، تیرا در دارالسلام ہے یا خواجہ، تجلیاں نہیں ہے ہر صبح و شام یا خواجہ. تیرا در دیار رحمت ہے یا خواجہ، تیرا در دیار رحمت ہے یا خواجہ، اولیاء بہر سلام یہاں آتے ہیں. ماشاء اللہ. دوستوں، کافی دن یہاں پر گزرے میرے غریب نواز کے دربار میں. 2019 میں میرا سفر تھا خواجہ غریب نواز کے دربار میں، جو میں نے رمضان کے مہینے میں غریب نواز کے دربار میں 5 دن کے اعتکاف کیے. بس رمضان کے مہینے میں بیٹھا ہوا تھا 2019 میں میں رمضان کے مہینے میں بیٹھا ہوا تھا. تو اچانک میرے دل میں غریب نواز کی محبت جاگی کہ میں غریب نواز جاؤں. تو میں بالکل اللہ کے کرم سے میرے آقا کے صدقے میں غریب نواز کے در پر آ گیا. یہاں پر 5 اعتکاف کیا آخری عشرے کے. تو اس کے بعد فوراً میں بنگلور شہر پہ چلا گیا اللہ کے کرم سے. لیکن اس بار جب میں سرکار غریب نواز کے روزے مبارک پر آیا تو میں نے آنے کی ٹکٹ بک کی تھی. جب میں نکلا 1 جولائی کو بنگلور سے دلی، جب دلی ایئرپورٹ اترا رات کے 1:30 بجے، تو وہاں پر ایک حاجیوں کا قافلہ آیا ہوا تھا. تو میں نے ماشاءاللہ پورے حاجیوں سے ملا، ان کے ہاتھوں کو چوما، کیونکہ میں چومتا ہوں ان ہاتھوں کو جو ہاتھ چومتے ہیں کعبے کو اور مدینے کو. اور الحمدللہ ان کی چھوٹی سی اسٹوری بنائی. صبح 4:30 بجے تک میں ان حاجیوں کے ساتھ رہ گیا جو دلی کے لوگ ہیں. انہوں نے بھی میری بہت عزت کی، بڑی محبت کی. تو وہاں سے ایک 2-3 گھنٹے کے سفر میں کہیں پر میرا کام تھا، تو وہاں سے میرا جانا ہوا کچھ میرے کام کے سلسلے سے.
تو جانے کے بعد جو ہے وہاں پر جو میرا کام تھا ہو نہیں پایا 2-3 دن رکنے کے بعد. تو وہاں سے میں سرکار ثابت کیا تو میں بچپن سے جو ہے مجھے ان سے بڑی محبت ہے ان کے لیے میرے دل میں بڑی عظمت ہے. لیکن میری عمر 40 سال گزر گئی لیکن میں سرکار ثابت کیا کہ روزے مبارک پر جا نہیں سکا. تو اچانک جب میرا کام نہیں ہوا تو میرے دل سے ایک آواز آئی کہ یہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ سرکار ثابت کیا قلعہ شریف کتنا دور ہے. لوگوں نے کہا بس 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو بس میں وہاں سے سرکار ثابت کیا کہ روزے مبارک پر گیا تو وہاں پر بھی مجھے بہت چین ملا بہت سکون ملا. اولیاء اکرام کے دربار میں میرے سرکار ثابت کیا جن کا نام علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے. کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ ان کا نام احمد رکھو اور میرے مولا کائنات خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ ان کے نام میں علی رکھو. تو ان کا نام ہو گیا علاء الدین احمد علی صابر جو ان کے جو ماما ہے مامو جان ہے بابا فرید گنج شریف نے ان کو صابر لقب دیا تو ان کا نام ہو گیا صابر پاک. تو ماشاء اللہ وہاں پر میرے تقریباً 5 دن صابر پاک کے روزے مبارک پر گزرے. وہاں پر بھی مجھے بڑا لطف آیا بہت پیارا منظر تھا. اور وہاں پر پہلا فسٹ محرم جو ہے وہاں پر گزرا تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے دلی دل میں میرے سرکار غریب نواز بلا رہے تھے تو وہاں سے میں غریب نواز کے دربار میں آ گیا ہوں. 10 جولائی یعنی کہ 2 محرم کے دن یہاں پر آیا تو میں بس سوچ رہا تھا کہ کب آیا مجھے پتہ نہیں اور کب جانا یہ بھی مجھے پتہ نہیں. تو آج انگلش کیلنڈر کے حساب سے 30 تاریخ شروع ہو چکے ہیں اور میرے غریب نواز کے روزے مبارک پر ایسا پیارا منظر ہے. ابھی یہ رات کے 3 بجنے والے ہیں. یہ شاہجہانی مسجد ہے میرے سرکار غریب نواز کے روزے مبارک پر جو یہاں پر ایک نورانی محفل سجتی ہے. لوگ نعت کلام پڑھتے ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھتے ہیں مولا کی شان میں پڑھتے ہیں. ایک بہت ہی پیارا لطف اندوز منظر ہے یہاں پر. اور محرم کے مہینے میں یہاں پر بڑی بڑی پیاری پیاری مجلسیں چلیں جس میں مولا حسین کے غم میں لوگ یہاں پر ایسا روئے جس میں میں ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کا میں اندازہ لگا نہیں سکتا کہ اتنا غم یہاں پر منایا گیا مولا حسین کی محبت میں. جیسا کہ کل شاید کل صبح کچھ اشعار کے انداز میں کچھ لائن میرے دل میں آئے. مجھے کوئی غم نہیں ہے غم حسین سے بڑھ کر مجھے کوئی غم نہیں ہے غم حسین سے بڑھ کر نہ ہے دشمنی کسی سے یزید سے بڑھ کر. میرا دل تڑپتا ہے آج بھی کربلا کو یاد کر کے میرا دل تڑپتا ہے آج بھی کربلا کو یاد کر کے. مجھے کسی سے عشق نہیں ہے پنجتن پاک سے بڑھ کر. اور بس میری شعر کا مطلب ہے کہ پنجتن پاک سے بڑھ کر ہم کسی اور سے زیادہ محبت نہیں کرتے اور اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور ہر ولی سے ہر صحابہ سے ہر انبیاء سے ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پنجتن پاک کو اہل بیت کو دل سے محبت کرتے ہیں. اور ہر اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں جس کے دل میں پنجتن پاک کی سچی پکی محبت ہو مولا علی کی محبت ہو اہل بیت کی محبت ہو. ہر اس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں. جیسا کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کے تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی زندگی یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. دوستوں چہرے امام حسین کعبے سے کم نہیں چہرے امام حسین کعبے سے کم نہیں. کعبہ تو کعبہ ہے یہ تو مصطفیٰ کا نور ہے. بس اور یہاں پر غریب نواز کے دربار میں کچھ دن پہلے جہاں پر علم رکھتے ہیں جہاں پر علم رکھا گیا ہے جہاں پر جھنڈے چڑھائے گئے ہیں وہاں پر بھی میں نے ایک بہترین ویڈیو بنایا تھا. میری دل کی آواز پیش کی تھی مولا علی کی محبت میں. ایک کربلا جیسا ایک منظر میرے غریب نواز کے روزے مبارک پر تھوڑا سا وہاں پر نیچے اترتے ہیں تو وہاں پر بنایا گیا ہے. بڑی محبت اور عظمت کے ساتھ بنایا گیا ہے. دوستوں یہ میرے جو سرکار غریب نواز ہیں یہ اولاد علی ہیں حسنی حسینی ہیں
یہاں پر میرے غریب نواز مولا کائنات کا صدقہ لٹاتے ہیں، میرے غریب نواز منجد پاک کا صدقہ لٹاتے ہیں۔ یہاں پر جو بھی آتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے، یہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا، یہاں پر ہر کوئی خواجہ کے نام پر لنگر چلاتا ہے، ہر کوئی نہ کوئی یہاں کھلاتے رہتا ہے، میرے خواجہ کا کرم ہوتے رہتا ہے، میرے خواجہ سب کو نوازتے رہتے ہیں۔ اور یہاں کے جو خادم ہیں، جو گدی نشین خادم، ان کے جو بھی خدمت گزار لوگ ہیں، یہ بھی غریب نواز سے، منجد پاک سے، اہل بیت سے، مولا علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور انہی کا صدقہ کھاتے ہیں، اور ہر دم ہر وقت وہ منجد پاک سے، اہل بیت سے، مولا حسین سے، مولا حسن سے، سیدہ طاہرہ پاک سے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے غریب نواز سے، غوث پاک سے اپنی محبت کا ثبوت دے کر یہاں پر خواجہ کے نام پر خواجہ کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو صوفی سید شکیل احمد صاحب جو ہیں، من کا جی اسے شہادت تک جی، تو جو یہ صاحب ہے، یہ بھی میں جب سے آیا ہوں ان کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ بھی یہاں پر منقبت پڑھتے ہیں، حمد و نعت پڑھتے ہیں، بہت سارے چیزیں یہاں پر پڑھتے ہیں۔ بس میری ایک دل کی آواز یہ کہنا چاہتی ہے، جو لوگ بھی غریب نواز کے در نہیں گئے، جس نے ہند میں، جیسا کہ ہند کا مطلب ہے جس میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے ملک ملا کر ایک ہند ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیزوں پر بٹوارا ہو گیا۔ تو یہ میرے سرکار غریب نواز جو ہے، غریب نواز خواجہ سید معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے، یہ ہند کے بادشاہ ہیں۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح میرے خواجہ کے دربار میں سب لوگ یہاں پر آتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطائے رسول بنا کر بھیجا اور ان کو یہی پیغام دیا کہ تم جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ تو میرے سرکار غریب نواز کے در پر ہر کوئی یہاں پر آتا ہے، اور میں نے یہاں پر کچھ لوگوں کو بھی دیکھا جو ہندو بھائی سے نو مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن میری ان سے ہی ملاقات ہوئی کہ کوئی ایک گبر علی شاہ بول کر جو یو پی کے رہنے والے ہیں، ان سے ملاقات کو بولے کہ میں ہندو سے مسلمان بن گیا۔ تو جو یو پی کے چیف منسٹر نے ان سے آبجیکشن کیا، وہ بولے کہ کیوں بھائی تو نے کیوں مذہب بدل لیا؟ تو گبر علی شاہ نے یو پی کے چیف منسٹر سے کہا کہ میرا من نہیں لگا کہیں پر، میرا من تو لگا میرے وارث پاک پر، میرا من تو لگا میرے غریب نواز پر، تو میں نے اپنے دھرم کو بدل لیا، اس میں تیرے کو کیا لینا ہے؟ تو انہوں نے چیف منسٹر سے تیرے کو اس میں کیا لینا ہے؟ یہ میرا دل جہاں بولا میں نے وہاں اپنا ایمان بدل لیا۔ تو ماشاءاللہ ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ جس کو ہدایت دے تو ضرور اس کا ایمان بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایمان یعنی کہ جو غیر مسلم سے جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے ہندو بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی جو مسلمان بن چکے ہیں، اور کچھ لوگ مجھے ملے جو بولے کہ میں غریب نواز کے در پر آتا جاتا تھا، تو مجھے میرے غریب نواز کو خواب میں آ کر بولے کہ تو مسلمان ہو جا۔ تو اس نے مجھے کہا، وہ بول رہا کہ جب سے میں غریب نواز، جب سے میں مسلمان بنا ہوں، میرے دل کو سکون مل گیا ہے، میرے دل کو چین مل گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کتنے سال میں مسلمان بن کر؟ تو اس نے کہا کہ 15 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ میرے سرکار غریب نواز جب ہند تشریف لائے تو 90 لاکھ لوگ یہاں پر ایمان کی دولت حاصل کیے، اور ہمارے غریب نواز کے جو ہے قرضدار ہیں، کیونکہ ہمارے غریب نواز کی محبت میں انہی کی بدولت جو ہے اللہ نے آج ہمارے کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، انہی کی بانسبت ہمارے کو مولا کائنات کی دولت عطا کی ہے، انہی کی بانسبت جو ہے ہمارے کو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی ہے۔ کیونکہ اگر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب نواز کو ہند نہ بھیجتے، اگر غریب نواز ہند نہ آتے تو آج ہمارے کو ایمان کی کوئی پیاری ایمان کی دولت نہیں ملتی، کیونکہ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے میرے خواجہ کے در سے ملا ہے، میرے خواجہ کی خدموں سے ملا ہے، میرے خواجہ کے آنے سے ملا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کو جو ایمان ملا ہے، جو ایمان آج مجھے ملا ہے، وہ بھی میرے خواجہ کے کرم سے، اللہ کے کرم سے، میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ اور دوستوں، یہاں پر
مولا علی کے چاہنے والوں کو بھی بہت دیکھا، اور جیسا کہ میں نے بولا کہ یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہر کوئی مذہب والا آتا ہے، جیسا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم، وطن ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کے، یہ گلستان ہمارا، اور ہند کا ایک ہی راجا ہے وہ ہے میرا خواجہ ہمارا۔ دوستو ہند کا ایک ہی راجا ہے وہ ہے خواجہ ہمارا، جیسا کہ نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا، نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا، نسبت غوث اعظم سے جڑتا ہے رشتہ مولا علی مولا کائنات کا، نسبت مولا علی سے جڑتا ہے رشتہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، نسبت پنجتن پاک سے، نسبت مولا حسین سے، نسبت مولا حسن سے، نسبت سیدہ طاہرہ پاک سے، نسبت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نسبت غوث خواجہ سے، نسبت صادق میاں سے، نسبت بابا فرید گنج شکر سے ملتا ہے پتہ خدا کا، کیونکہ یہ اولیاء کرام کا وہ در ہے جہاں پر دریائے رحمت کے نظارے یہاں پر چمکتے رہتے ہیں، کیونکہ ولی جو ہے ولی رب کی صورت ہوتے ہیں، بت پتھر کی مورت ہوتے ہیں، ولی کو رب سے پیار ہے، بت کو خدا سے انکار ہے، جو ولی ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، جو جھوٹے ہوتے ہیں ولی نہیں ہوتے۔ غوث و خواجہ سے لے کر مولا کائنات سے لے کر ہر ولی کا در جو ہے یہ سچوں کا در ہے، اور ہر ولی کے در پر لینے والے نظر آتے ہیں، دینے والا چھپکے سے دے دیتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور دوستوں یہاں پر غریب نواز کے دربار میں جو مولا کائنات سے محبت کرنے والوں کو میرا سلام ہے، جو مولا کائنات سے جو بے پناہ محبت کا جو ثبوت دیتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ لوگ اکثر مولا سے محبت کرنے والوں کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ شیعہ کے بارے میں بس دو الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ اب ہم غریب نواز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، تو ہم مولا کائنات سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ہم بھی شیعہ ہیں۔ مولا علی سے محبت کرنا ایمان کو مکمل کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی کو اپنا ایمان مکمل کرنا ہے تو مولا علی کی محبت میں وہ ڈوب جائے اور اپنی مولا علی کی محبت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ محبت میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ میں اپنی ماں سے فار این ایگزامپل، ہر کوئی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، جو ماں سے محبت نہ کرے وہ خدا سے محبت نہیں کرتا۔ تو میں اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میری ماں سے انبن بھی ہو جاتی ہے کچھ باتوں میں، تو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، پھر بھی اگر یہ کچھ گھنٹوں کے لیے، ایک دو دن کے لیے اگر بات نہیں ہوئی تو دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ میں نے میری ماں سے بات نہیں کی، کچھ بھی بہانے میری ماں سے بات ہو جاتی ہے۔ تو میری ماں سے جو میری محبت ہے وہ سچی پکی محبت ہے، میری محبت میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر میری ماں کی محبت میں ملاوٹ ہے تو میں اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا، میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب میری ماں سے محبت میں میری ملاوٹ نہیں ہے تو میرے مولا کائنات جن کو من کنت مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، ان سے محبت میں ملاوٹ کرنے والوں کی محبت قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ مولا علی کی محبت، کیونکہ میرے ماں باپ جب دنیا میں آئے تو ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ہمارے دلوں میں پنجتن پاک کی، اولیاء کرام کی، مولا کائنات کی محبت ڈالی اور کہا کہ تم کو جو ہے ہم سے بڑھ کر، یعنی میرے ماں باپ خود کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر، ہماری جان سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اللہ سے، اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پنجتن پاک سے، مولا علی سے، میرے مولا حسن سے، مولا حسین سے، سیدہ طاہرہ پاک سے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیونکہ مسلمان، کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کہ وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنی دنیا کی ہر پسندیدہ چیز سے بڑھ کر پنجتن پاک سے، اہل بیت سے، مولا کائنات سے بے پناہ محبت کا ثبوت نہیں دے، اس وقت تک وہ کامل مومن بھی ہو نہیں سکتا۔ اور جو ہمارے جو صوفی سید شکیل احمد صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، شہادت، کربلا کی شہادت کے غم میں جو ہے کچھ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں، مولا علی کی شان میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں جب یہ کربلا جب بولے تو امام سید زین العابدین جو ہے، جب بھی میں
ان کا نام لیتا ہوں تو جب بھی ان کے بارے میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سید زین العابدین جو کربلا میں بچے تھے، جو اللہ نے ان کی زندگی کو بخشی، اللہ نے ان کو باقی رکھا، تو آج ساری اہل بیت میرے امام زین العابدین سے ہے ماشاءاللہ۔ تو پوری زندگی سید زین العابدین علیہ السلام جو ہے پوری زندگی جو ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیے صاحب، پوری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے، تو پانی کو گرم کر کے سامنے رکھ لیتے ہیں، پانی کو دیکھ کے روتے تھے۔ امام زین العابدین جو ہے پانی کو سامنے رکھتے گرم پانی کو پینے کے لیے، وہ بھی مختصر پانی پیا کرتے تھے اور پانی کو دیکھ دیکھ کے روتے، جب بھی وہ پانی کو دیکھتے تو کربلا یاد آتا ہے۔ تو آج ہم ٹھنڈا پانی بے تحاشا ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ تو ہم لوگ 7 بھائی 2 بہن ہیں، تو میرا ایک بھائی ہے آخری، ہمارے ابا کا جو آخری چراغ ہے، جس کا نام سید شعیب الزما سمدانی ہاشمی ہے، مولا ہی ہے، مولا کا دیوانہ ہے وہ، امام زین العابدین سے بھی بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تھا تو اکثر مجھے اس کے گھر میں افطاری کرنے کا موقع ملا، تو بار بار مجھے بلا رہا تھا کہ میرے گھر میں افطاری کر لو، میرے گھر میں سحری کر لو بول کر۔ تو اکثر میں جب اس کی بیوی کو، جو میری پھپھو کی بیٹی ہے، وہ میرے چاچا کی بیٹی ہے، اسی سے شادی ہوئی ہے، تو میں اس کو بولتا تھوڑا میرے لیے ٹھنڈا پانی رکھ دو فریج میں، تھوڑا سا مجھے کبھی کبھی ٹھنڈا پانی پینے کی عادت، کبھی کبھی تھوڑا سا، تو ایک دم وہ غصہ ہو گیا۔ تو امام حسین سے محبت کرتے ہو اور ٹھنڈا پانی پیتے ہو، کون سی محبت کا ثبوت دیتے ہو؟ تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ امام زین العابدین صاحب جو ہے، امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے، اپنی پوری زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور میرے امام زین العابدین کی محبت میں میرے پاس تو کچھ محبتانہ الفاظ ہیں۔ لوگ اکثر سجدوں کو سجدے مار کے یہاں پر نشان بنا لیتے ہیں، سجدے مارنے سے یہاں نشان بن جاتا ہے، اکثر بن جاتا ہے، لیکن ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو ادا کر دی مولا حسین نے، تو نماز پڑھ رہے ہیں نا صوفی صاحب، تو نماز پڑھ رہے ہیں، ادا تو مولا حسین نے کر دی۔ کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون نہا کر، تاج شاہی یزید کو دے کر میرے محبوب کو کلمہ پڑھا دے۔ تو مولا حسین نے تو نماز ادا کر دی، سب کی ساری قیامت تک کی نماز مولا حسین نے ادا کر دی۔ تو لوگ سجدے مار کے ان کی پیشانیوں پر نشان بن جاتا ہے، لیکن میرے امام سید زین العابدین علیہ السلام جو ہے پوری زندگی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر ان کی آنکھوں کے پاس ہم پر نشان بن گئے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہاں، دنیا نے تو سجدے مار کے اپنی پیشانی پر نشان بنا لیا، دنیا نے نمازیں پڑھ کر سجدے مار کر نشان بنا لیا، لیکن میرے امام سید زین العابدین نے کربلا کی محبت میں پوری زندگی کربلا کو یاد کرتے کرتے، پوری زندگی روتے روتے، پانی کو دیکھ کر روتے روتے، اپنی آنکھوں میں، اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں کے وہ مبارک موتی جیسے آنسو جب نکلے تو اس نے نشان بنا لیا۔ یہ محبت اور یہ عظمت ہے سید زین العابدین علیہ السلام کی۔ بس دوستو، تو بس میرے بھائی نے کہا کہ اسے میرا ایک دم غصے سے بول دیا کہ سید زین العابدین جو ہے پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیے، تو آج مولا حسین کی محبت میں مسجد پاک کا صدقہ لوٹ رہا ہے۔ لوگ جو ہے اچھا شربتیں پی رہے ہیں، ٹھنڈا شربت پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب ہم مسجد پاک کا صدقہ کھا رہے ہیں، مولا حسین کا صدقہ کھا رہے ہیں، میرے امام زین العابدین کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ یہ میرے امام زین العابدین سید زین العابدین علیہ السلام جو ہے پوری زندگی جب انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا تو آج ان کی جیسی مثال پوری کائنات میں نہیں ہے، پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اور میرے عباس علمدار جو ہے وہ دھنی بچوں کے لیے جب پانی لانے کے لیے جب کربلا میں جاتے ہیں تو یزیدوں نے ان کے
ہاتھوں کو کٹ کر دیا، ہاں پھر بھی وہ اور اپنے مشک مبارک سے جو ہے پانی لے کر آتے ہیں تو بھی تیروں کو مار دیا۔ میں قربان جاؤں عباس علمدار علیہ السلام پر، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ایسا تو بہت کچھ میرے دل میں، میرا دل بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مولا علی کی محبت میں جتنا بھی بولوں اتنا کم ہے۔ مولا حسین کی محبت میں جتنا بھی بولوں کم ہے۔ مولا حسن رضی اللہ کی محبت میں جتنا علیہ السلام کی جتنا بھی بولوں کم ہے، کیونکہ مجدد پاک کی محبت اور ان کی عظمت، ان کی تعریف، اگر یہ پورے اللہ پاک نے جو جتنا آسمان بنایا ہے، اگر پورے آسمان کو اگر میں کاغذ بنا دوں، پورے آسمان کو اگر کاغذ بنا دوں اور سمندروں کی ساری پانی کو سیاہی بنا دوں، تو میرے مجدد پاک کی محبت اور عظمت کو اگر لکھوں، میرے مولا حسین کی، مولا حسن کی، سیدہ طاہرہ پاک کی، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارا جو پیارا اللہ دونوں جہاں کا رب کی عظمت کو اگر لکھوں، اللہ کے ساتھ مجدد پاک کی اگر عظمت کو لکھوں، تو پورے آسمان کاغذ بنا دوں اور سارے سمندر کو اگر سیاہی بنا دوں، تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اور کاغذ ختم ہو جائیں گے لکھتے لکھتے، لیکن ان کی شان کبھی ختم نہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کی حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجدد پاک، اہل بیت، یہ بہت بڑی شان والے ہیں۔ آج ہم دنیا میں اگر کسی کا صدقہ کھا رہے ہیں تو مجدد پاک کا صدقہ کھا رہے ہیں، اہل بیت کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ تو بس میری دل کی آواز بس یہی کہنا چاہتی ہے کہ اگر مولا علی سے اگر جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، مولا علی سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور مولا کائنات سے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بخش رکھے وہ مومن ہی ہو نہیں سکتا، اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو ابھی 4 سے 7 میں پکڑتا ہوں، بولیے آپ، کوئی بات نہیں۔ حسین جیسا شہادت پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ، جی ارشاد، غریب نواز قبول کریں گے۔ بے شک یا غریب نواز۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے، چوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے، کھڑے تھے سر پہ بدتے گتولے، حسین سجدے میں یہی بولے، اللہ اکبر، سجدے میں یہی بولے، کھڑے تھے سر پہ بدتے گتولے، حسین سجدے میں یہی بولے، مدینے والے گواہ رہنا، مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا کی محبت میں یہ انگوٹھی مولا حسین، مولا علی کے انگوٹھی آپ کے لیے تحفے میں۔ مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں، اللہ اکبر، پکار آبا سے اے سکینہ،
पुकार आबा से ऐ सकीना पैबानी लाऊंगा ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा ऐ सकीना पुकार आबा से ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा ऐ सकीना क्या बात है, क्या मैं बात है। पानी लाऊंगा ऐ सकीना कटे हैं बादू छदा है सीना अल्लाह अकबर। अभी मेरा सर कटा नहीं है अल्लाह अकबर। नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली सुभान अल्लाह। है बादू छेदा है सीना अभी मेरा सर कटा नहीं। चलो मौला अली दरबार माशाल्लाह दोस्तों, हमारे सूफी से शकील अहमद साहब ने तो अपनी सुरीली और प्यारी आवाज़ में हमारे दिल को जीत लिया। जैसा कि दोस्तों आप पता नहीं, कुछ लोग मुझे जानते हैं जो मेरे वालिद मोहतरम को जानते हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं सैयद हाशमी साहब जो हैं, जब भी वो नात और सलाम पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं तो बड़ी प्यारी सुरीली आवाज़ में पढ़ते हैं। तो जब ये पढ़ रहे थे तो मेरे वालिद साहब याद आ गए कि इतने प्यारे अंदाज में, इतनी प्यारी आवाज़ में ये नात पढ़ते हैं। और मेरे मौला अब्बास की मोहब्बत में उन्होंने जो अल्फाज कहे, कटे हैं बाजू अभी तक मेरा सर कटा नहीं है सकीना अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँगा, अपने होठों से अपने मुश्क से तुमको पानी लाकर पिलाऊँगा। कुर्बान जाइए अब्बास अलमदार की मोहब्बत को, जो सकीना अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत का जो सबूत दिया है, इससे बढ़कर कोई मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। क्योंकि लफ्ज़ मोहब्बत फना नहीं होती, लफ्ज़ मोहब्बत फना नहीं होती, जिस्म मरता है रूह नहीं मरती, और जिस दिल में मोहब्बत पंजतन पाक की, उसे जहन्नम की आग छू नहीं सकती। लफ्ज़ मोहब्बत फना नहीं होती, जिस्म मरता है रूह नहीं मरती, और जिस दिल में मोहब्बत अब्बास अलमदार की, उसे जहन्नम की आग छू नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों जो अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो है, मेरे मौला हुसैन जो है करबला के वक्त पर भी मुझसे कहते हैं कि एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। तो अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप मेरे आका हो हुसैन, क्योंकि मेरी प्यारी माँ ने मुझसे कहा है कि तुम इनके ग़ुलामों में से हो, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इनको मौला हुसैन को अपना आका मानना। तो माशाअल्लाह अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ज़िंदगी में मौला हुसैन को नाम से नहीं पुकारा, बल्कि बड़ी अज़मत और बड़ी मोहब्बत के साथ आका कहकर, यानी आका, और बड़ी मोहब्बत आका कहकर उनसे मुखातिब होते थे और बड़ी मोहब्बत से उनसे बात करते थे, उनकी हर बात को सर झुकाते थे, तस्लीम करते थे माशाअल्लाह। इसीलिए आज हम जो अलम है, जो अब्बास अलमदार का जो अलम है माशाअल्लाह, तो हम सब लोग यहाँ पर जो अलम रखते हैं, अलम उठाते हैं, जो झंडे जो करते हैं माशाअल्लाह, ये सब चीज़ें जो है हम पंजतन पाक की मोहब्बत में करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे गरीब नवाज़ के रोज़े मुबारक पर भी यहाँ पर अलम कुशाई हुई, झंडे चढ़े, और नन्हे अली असगर की भी यहाँ पर फातिहा खानी हुई। और ये पूरा मुहर्रम का जो यहाँ पर जो मंज़र था, कोई बहुत बड़ा गमगीन मंज़र था माशाअल्लाह। आज जो है कि 22 तारीख़ है या 23 तारीख़ हज 22, आज 22 मुहर्रम हो चुके हैं गरीब नवाज़ के दरबार पर। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है हम सबको, और यहाँ पर मेरे गरीब नवाज़ के रोज़े मुबारक पर आने वालों को खुश व आबाद रखे, सलामत रखे, और जो यहाँ पर जो मुरादें लेकर आ रहे हैं, अल्लाह उनकी मुरादों को पूरा करे। आज सुबह मैंने बहुत सारे लोगों को गरीब नवाज़ की चौखट पर बैठकर रोते हुए देखा, आंखों से आंसू बहाते हुए देखा, अपने दिल की मुरादों को मांगते हुए देखा। गरीब नवाज़ जो भी यहाँ पर आपके दरबार में जो आकर जो भी मुरादें रख रहे हैं, आप बिल्कुल अल्लाह से
التجا کر کے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کر کے ہماری دعاؤں کو قبول کروا دیجیے، کیونکہ جیسا کہ یا غریب نواز آپ اللہ کے بھی محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب کی بھی محبوب ہیں، تو آپ ہی کہ آپ عطائے رسول حیدر ولی عطائے رسول ہیں، اگر آپ کے پاس ہماری عرضی آ گئی ہے، اگر آپ وہاں پر ہماری عرضی ہماری پرچی کو اگر آپ پیش کر دیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ یا غریب نواز آپ کی نظر کا کمال ہے، یا غریب نواز آپ کی نظر کا کمال ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، تمہاری ایک نظر ہم پر ہو جائے، ہماری بگڑی یوں ہی بن جائے، یا غریب نواز میری بگڑی بن جائے، صرف میری نہیں بلکہ ہم پر ہر آنے والے کی بگڑی بن جائے۔ کیونکہ میری ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، جیسا کہ ایک پریسٹیج گروپ ایک بہت بڑی کمپنی ہے بنگلور میں، جو ہیڈ آفس بنگلور میں ہے، اور ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ہمارے جو الحاج عرفان رزاق سیٹھ صاحب جو چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پریسٹیج گروپ کے، ماشاءاللہ وہ ممبئی میں بھی رقم اٹھ چکے ہیں، اب دلی میں بھی رکھنے والے ہیں، کیرلا، حیدرآباد، بہت سی جگہوں پر بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں۔ تو ایک ایگزامپل ہے، جیسا کہ اگر کوئی پریسٹیج کمپنی میں بھی پریسٹیج کے فلیٹ 17 سال سے بیچ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت سارے فلیٹ بیچے ہیں، اللہ کا کرم ہے، لیکن پریسٹیج میں کوئی اگر جمنا چاہتا ہے تو سمجھے اگر ڈبل ڈگری ہولڈر رہنا چاہیے، ڈبل ڈگری ہولڈر ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تو جا کر اس کو وہاں پر انٹرویو دینا پڑتا ہے، تب جا کے وہ انٹرویو میں پاس ہوگا تو اس کو جاب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی عرفان رزاق سیٹھ صاحب سے کنیکٹڈ ہے، اگر وہ سیٹھ صاحب اگر کسی کو جب کوئی وہاں پر جب وہ جائے گا انٹرویو کے لیے پہلی بار، اگر صاحب اگر ایک میل ڈال دیں اس کو جوائن کر لو تو ایمیڈیٹلی کال آ جائے گا، وہ جوائن ہو جائے گا، کیونکہ کس کا ریفرنس آیا؟ چیئرمین مینیجنگ ڈائریکٹر کا ریفرنس آ گیا، تو ان کا ایک ریفرنس میں اس کا کسی کو کام مل گیا، ہزاروں کے لوگوں کو کام مل جائے گا۔ تو میرے غریب نواز جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کی بھی محبوب ہیں، اور آپ کے در پر ہم آئے ہوئے ہیں غریب نواز، اگر آپ ہماری حاضری کو قبول فرما لیں اور آپ ہماری عرضی کو قبول فرما لیں، اور آپ اللہ کے پاس، اللہ کے محبوب کے پاس ہمارا ذکر کر دیں اور ہماری مرادوں کو اگر آپ ان کے تک پہنچا دیں تو آپ کے ذریعے، آپ کے صدقے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ نوازنے والا اللہ ہے، عطا کرنے والے آپ کے غریب نواز، اور آپ کے دربار میں یہاں پر سب لوگ میرے مولا حسین کا، مولا حسن علیہ السلام کا، مولا حسین علیہ السلام کا، مولا علی علیہ السلام کا اور پنجہ پاک کا صدقہ یہاں پر لوٹاتے ہیں، سب لوگ میرے پنجہ پاک کا صدقہ کھاتے ہیں، اور میرے غریب نواز کے دربار پر بلند دروازے کے اوپر بھی مولا کائنات کا جو علم لگا ہوا ہے، ہر جگہ مولا کائنات کا جو علم لگا ہوا ہے، مولا علی کا جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ دیکھ کر دل باغ ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور میرے غریب نواز کے جو اشعار ہیں مجھے بہت پسند ہیں، میں نے اس کو اتنی بار الحمدللہ، میں جب میں اکیلا رہتا ہوں، جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو بھی مجھے میرے مولا حسین کی محبت، میرے غریب نواز کے الفاظ جو پیارے اشعار فارسی کے وہ مجھے یاد آتے ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، جو بار بار جو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نادات دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ پیارے الفاظ مجھے بار بار غریب نواز کی یاد آتے ہیں، جب بھی ان الفاظ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم ہو جاتا ہے، میرا دل باغ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک دو لین خوبصورت ہیں، افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ تو بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، نبی عمر کے ساتھ رکھیں، اور جس نے غریب نواز کا روزہ نہیں دکھایا اللہ ان کو غریب نواز کے روزے پر بلائے، کیونکہ ایک شاعر نے بھی بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنتی دروازہ میرے خواجہ کے در پر موجود ہے۔ مولا علی مولا علی جنتی دروازہ جو ہے میرے سرکار غریب نواز کے در پر موجود ہے۔ تو بس میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر کے ساتھ رکھے، یہی میرے دل کی آواز ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔
خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا، یا علی مدد، یا غوث اعظم دستگیر، یا غریب نواز۔ اب صاحب 4 اشعار کہنا چاہتے ہیں، اس اشعار کے بعد انشاءاللہ ہم زندگی میں اگر وفا کی تو انشاءاللہ پھر سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پنجدین پاک کا، اہل بیت کا، غوث و خواجہ کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے علماء اکرام سے، بڑے بڑے جو ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے ان کو، کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بولتے ہیں، لیکن یہ میرے عشق کا تقاضا ہے۔ میں جب اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں، مولا علی کا ذکر کرتا ہوں، تو میں اپنی بات کو لفظ ختم نہیں کہتا، لفظ ختم نہیں کہتا، بلکہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس بات کو میں اور آگے لے کے جاؤں گا، کیونکہ لفظ ختم دنیا ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کی حبیب کی محبت نہیں ہوتی، پنجدین پاک کی محبت نہیں ہوتی، مولا حسین کی محبت نہیں ہوتی، مولا علی کی محبت نہیں ہوتی، اہل بیت کی محبت ختم نہیں ہوتی، یہ تو قیامت تک رہنے والی ہے، اور میں تو کہوں گا قیامت کے بعد بھی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ چلیے مولا علی کی محبت میں 2 الفاظ، 4 اشعار ہمارے صوفی سید شکیل احمد صاحب سے سماعت کریں گے۔ جو تو پورا جی جی بولیے بولیے، آپ بولیے جی بولیے۔ السلام علیکم مولا علی وعلیکم السلام، حق علی، کا منقبت 4 سے ضرور، ارشاد ارشاد پسند ہے ماشاءاللہ، ارشاد، بہت پسند ہے۔ میری جان علی، تیرے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، تیرے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، سبحان اللہ، حق، جس کے بیٹوں میں نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی بولی، سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی، یا آپ کی خدمت میں 51 روپے دوں گا میں۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی، جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، بے شک، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹلی گیا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹلی گیا، وہ ہے خیبر شکن، وہ ہے شیر خدا، ہاں وہی او علی او ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، نعرہ مولا سلامت رکھے، یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمان پیارے نبی، جس کے بارے میں فرمان پیارے نبی، جس کا مولا سبحان اللہ، حق علی، مولا علی، جس کے تلوار کے جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبوں میں رسم
شجاعتیں ملی ہاں وہی ہاں وہی وہ علی او علی نعرے حیدری علی علی نعرے حیدری علی علی سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے ہمارے صوفی سید شکیل احمد صاحب کو، جنہوں نے مولا کائنات کی محبت میں بڑے خوبصورت الفاظ کہے. مولا کی شان جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. ساؤنڈ بڑھیا بنا جی جی ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، اور مولا کے چاہنے والوں کو مولا سلامت رکھے، اللہ خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے. اور ہمارے اس ویڈیو کو جو پکڑ رہے ہیں بختیار ستار شریف صاحب جو ہے ماشاءاللہ پچھلے آدھے گھنٹے سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی اسٹنٹ پر نہیں ہے، بالکل آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ ویڈیو چل چکی ہے. یہ پکڑنے کے لیے بھی کافی محنت لگتی ہے. اس مولا کی محبت میں، پنجرین پاک کی محبت میں اس پکڑنے والے کی بھی قریب نواز بگڑی بنا دے. مولا کائنات کی خاص نظر کرم اس پر ہو جائے. مولا ان کو سلامت رکھے، خوش و آباد رکھے. یہی میرے دل کی آواز ہے. پھر سے میں میرے مولا حسین کی محبت میں کچھ اشعار پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو پھر سے انشاءاللہ آگے لے کر جاؤں گا. مولا حسین کی محبت میں، پیغام حسین کی محبت میں، جیسا کہ افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں، نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، میری جان غریب نواز، میری جان مولا حسین کی محبت میں لکھتے ہیں شاست حسین، بادشاہ حسین، یعنی کہ شاست حسین بادشاہ حسین ہے، شاست حسین بادشاہ حسین، بادشاہ حسین ہے، ساری دنیا کا بادشاہ حسین ہے. دین است حسین، دین بھی حسین ہے، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے. سرداد نادات دست در دست یزید، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ نے ہاتھ نہیں دیا. بقا کے بنا لا الہ است حسین. حقیقت تو یہ ہے کہ دین کی بنیادی، دین کی جان، دین کی شان سب میرے مولا حسین ہے. تو انشاءاللہ دوستوں ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ. خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا، یا علی مدد.